السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ آج ہم لوگ ایک ناولٹ پڑھیں گے جس کا نام ہے میزان عدل۔ یہ لکھا ہے عائشہ عمر نے، نیو رائٹر ہیں یہ۔ ناول کے بارے میں بات کریں تو مزے کا ہے، حق و انصاف کے بارے میں ہے۔ جو ہیرو ہوتا ہے وہ وکیل ہے اور جو ہیروئن ہے وہ صحافی ہے۔ تو یہ دونوں مل کے انصاف لاتے ہیں، انقلاب لے کر آتے ہیں، کچھ اس طرح کا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابتدائے ظلم۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ شہر کی خستہ حال گلیوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی، مگر ایک چوراہے پر ہجوم اکٹھا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں بے بسی تھی، کچھ غصے سے لبریز سے اور کچھ خاموش تماشائی۔ بیچ سڑک پر ایک نوجوان خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کے قریب ایک بوڑھی عورت چیخ رہی تھی، میرے بیٹے کو انصاف دو، میرے بیٹے کا قصور کیا تھا؟ لیکن انصاف کہاں تھا؟ پولیس موقع پر موجود تھی مگر وہ خاموش کھڑی تھی۔ قاتل کا تعلق ایک بااثر سیاسی خاندان سے تھا اور وہ اطمینان سے اپنی گاڑی میں بیٹھا دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑی میں غائب ہو گیا۔ گلفام اسی رستے سے گزر رہا تھا۔ وہ حال ہی میں قانون کی ڈگری لے کر آیا تھا اور اپنی وکالت کی ابتدائی زندگی میں پہلی بار ناانصافی کو یوں برہنہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بوڑھی عورت کو سہارا دیا، میں تمہیں انصاف دوں گا۔ گلفام کے الفاظ میں عزم تھا مگر وہ جانتا تھا کہ یہ رستہ آسان نہیں۔ اسی وقت ایک آواز نے ماحول میں ہلچل مچا دی، کیا آپ واقعی یہ کر سکتے ہیں وکیل صاحب؟ یہ ایک عورت کی آواز تھی، پر اعتماد اور مضبوط۔ گلفام نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک نوجوان عورت جینز اور سادہ شرٹ پہنے کیمرہ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے وہ حقائق کی تلاش میں نکلی ہو۔ کون ہیں آپ؟ گلفام نے پوچھا۔ لائبہ، ایک صحافی جو صرف کہانیاں نہیں سچائی ڈھونڈتی ہے۔ گلفام مسکرایا، تو کیا آپ بھی انصاف کے اس سفر میں میرا ساتھ دیں گی؟ لائبہ نے کیمرہ اونچا کیا اور کلک کی آواز آئی، میرا کام ہے سچ کو دکھانا، اور اگر آپ واقعی لڑنے کو تیار ہیں تو میں بھی یہ جنگ لڑوں گی۔ یہ پہلی ملاقات تھی، ایک وکیل جو الفاظ اور قانون کو ہتھیار بناتا تھا اور ایک صحافی جو سچ کی روشنی پھیلانے کے لیے بے خوف تھی۔ دونوں مختلف رستوں کے مسافر تھے مگر منزل ایک تھی، انصاف۔ جیسے جیسے وہ کیس آگے بڑھا، گلفام اور لائبہ کا ساتھ بڑھنے لگا۔ لائبہ اس کی جنگ کو میڈیا میں جگہ دیتی اور گلفام عدالت میں اس کے دیے گئے ثبوتوں کو دلیلوں میں ڈھالتا۔ کبھی بحث ہوتی، کبھی اختلاف، مگر کہیں نہ کہیں ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں وہ روشنی دیکھ رہی تھیں جو شاید انہیں بھی معلوم نہ تھی کہ محبت کی پہلی چنگاری ہے۔ یہ کہانی اب آگے کیسے بڑھے گی؟ کیا گلفام انصاف حاصل کر سکے گا؟ کیا لائبہ اور اس کی جنگ میں کوئی رکاوٹ آئے گی؟ اور کیا یہ نظریاتی ہم آہنگی محبت میں بدل سکے گی؟ گلفام کا ظہور۔ انصاف کی راہ میں پہلا قدم۔ رات کی تاریکی میں بھی عدالت کی عمارت چمک رہی تھی، مگر اس کے اندر چھپے اندھیرے کو صرف وہی جان سکتا تھا جو انصاف کے لیے لڑ رہا ہو۔ گلفام آج پہلی بار کسی بڑے کیس کی سماعت میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ عدالت کے کٹہرے میں بوڑھی ماں جس کا بیٹا ایک بااثر شخص کے ہاتھوں مارا گیا تھا، آج اپنی امیدیں گلفام پر لگا چکی تھی۔ قاتل کے وکیل کی طاقت پیسے اور اثر رسوخ سے بھرپور تھی، جبکہ گلفام کے پاس صرف سچائی تھی۔ جناب عالی، یہ ایک سادہ سا مقدمہ ہے، ہمارا موکل بے قصور ہے، یہ الزام سیاسی سازش کے سوا کچھ نہیں۔ مخالف وکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گلفام نے نظر اٹھائی۔ عدالت میں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ سچ کیا ہے، مگر سچ وہی ہوتا ہے جسے ثابت کیا جائے۔ میرے قابل احترام ساتھی کہتے ہیں کہ یہ سیاسی سازش ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ قانون کے ساتھ مذاق ہے، گلفام نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مگر جیسے ہی وہ مزید دلائل دیتا، جج کی بے حسی اور مخالف وکیل کی چالاکی ہر قدم پر دیوار بنتی جا رہی تھی۔ عدالت کے باہر لائبہ کیمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ محض ایک کیس نہیں، یہ ہمارے نظام کی حقیقت کا آئینہ ہے، ہم دیکھیں گے آیا انصاف واقعی زندہ ہے یا نہیں۔ لائبہ نے نہ صرف اس مقدمے کو خبروں میں جگہ دی بلکہ قاتل کے پس پردہ کہانیاں بھی سامنے لے آئی۔ وہ جانتی تھی کہ عدالتوں میں انصاف خریدنے والے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، مگر اگر عوام جاگ جائے تو فیصلہ بدل سکتا ہے۔ کیس کے بعد گلفام تیزی سے باہر نکلا تو لائبہ نے رستہ روک لیا۔ کیوں لگتا ہے کہ تمہارے چہرے پر شکست کی پرچھائیاں ہیں؟ لائبہ نے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ گلفام نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس ملک میں انصاف صرف کاغذوں میں لکھا ہے، حقیقت میں نہیں۔ اگر تم نے ہار ماننی ہے تو بہتر ہے کہ عدالت جانا چھوڑ دو۔ لائبہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں کے درمیان تناؤ پیدا ہوا۔ گلفام حقیقت پسند تھا جبکہ لائبہ خواب دیکھنے والی، مگر کیا خواب دیکھنا جرم تھا؟ اس بحث کے باوجود جب گلفام رات گئے اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اس کے فون پر ایک پیغام آیا، ہار مت ماننا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ لائبہ تھی، اس کا انداز سخت تھا مگر الفاظ میں ایک نرم جذبہ چھپا تھا۔ گلفام مسکرایا، شاید کہیں نہ کہیں ان کی جنگ سے زیادہ کچھ اور بھی پروان چڑھ رہا تھا۔
کیا گلفام کی مقدمہ جیت سکے گا؟ لائبہ اور اس کے درمیان یہ تعلق کیا رخ اختیار کرے گا؟ سچائی کی تلاش، خطرات کی دنیا۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر لائبہ کے لیے یہ سکون کا وقت نہیں تھا۔ وہ ایک نیوز روم میں بیٹھی تھی جہاں صحافیوں کی بھاگ دوڑ جاری تھی، ہاتھ میں کافی کا کپ، سامنے لیپ ٹاپ اور ذہن میں صرف ایک سوال: یہ قتل کیوں ہوا؟ یہ محض ایک عام قتل نہیں تھا۔ ایک بے قصور نوجوان کو اس لیے مار دیا گیا تھا کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کے راستے میں آ گیا تھا۔ مگر وہ کون لوگ تھے؟ ان کے پیچھے کون سی قوتیں کام کر رہی تھیں؟ لائبہ نے نیوز چینل کے پروڈیوسر کی طرف دیکھا۔ مجھے اس قتل کی رپورٹ کو بریکنگ نیوز بنانا ہے۔ پروڈیوسر نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ یہی تو مسئلہ ہے لائبہ، یہ قاتل کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایک وزیر کا بیٹا ہے۔ تم جانتی ہو ایسا کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ لائبہ کی آنکھوں میں چمک آئی۔ تو پھر دیکھتے ہیں سچ چھپتا ہے یا ابھرتا ہے۔ شام کو جب وہ گھر واپس پہنچی تو دروازے پر ایک نامعلوم پیکٹ رکھا تھا۔ اندر ایک کاغذ تھا: اپنے کام سے کام رکھو ورنہ انجام برا ہوگا۔ لائبہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور گلفام کو کال کی۔ یہ لوگ ڈرانا چاہتے ہیں، یہ ان کا پہلا وار ہے، مگر آخری نہیں ہوگا۔ محتاط رہنا لائبہ۔ گلفام کی آواز میں تشویش تھی۔ اگلے دن گلفام اور لائبہ ایک کیفے میں ملے۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ گلفام نے پوچھا۔ تم کیوں کر رہے ہو؟ لائبہ نے پلٹ کر سوال دیا۔ کیونکہ میں وکیل ہوں، انصاف میری ذمہ داری ہے، اور میں صحافی ہوں، سچ دکھانا میری ذمہ داری ہے، لائبہ نے مسکرا کر کہا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ دونوں نظریں ملائے بیٹھے رہے۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب گلفام نے لائبہ کو صرف ایک بے خوف صحافی کے بجائے ایک ایسی عورت کے روپ میں دیکھا جس میں بے پناہ جرأت تھی۔ جب وہ کیفے سے نکل رہے تھے، اچانک بھیڑ میں دھکا لگا اور لائبہ کا ہاتھ گلفام کے بازو سے ٹکرا گیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں چونک گئے، پھر خاموشی سے الگ ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، مگر شاید کسی نئے جذبات کی پہلی دستک۔ کیا لائبہ کی رپورٹ سچ کو بے نقاب کر پائے گی؟ کیا گلفام اسے بچا سکے گا؟ اور یہ نرم سی محبت کیا واقعی محبت تھی؟ سچائی کی طاقت۔ رات کا وقت تھا، پورا شہر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر نیوز روم میں روشنی جل رہی تھی۔ لائبہ کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ وہ اپنی تحقیق کے آخری مراحل میں تھی۔ رپورٹ تقریباً مکمل ہو چکی تھی، ایک ایسی رپورٹ جو قاتل کی حقیقت، اس کے بااثر خاندان کے جرائم اور نظام کی بے بسی کو بے نقاب کرنے والی تھی۔ دفتر سے نکلتے ہی لائبہ کی کار کی ونڈ اسکرین پر ایک کاغذ چپکا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کھولا۔ تم حد سے آگے بڑھی ہو، باز آ جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ یہ کوئی عام دھمکی نہیں تھی۔ لائبہ نے ارد گرد دیکھا، مگر کوئی مشکوک شخص نظر نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ سائے میں رہ کر وار کرتے ہیں۔ گھر پہنچ کر اس نے گلفام کو کال کی۔ گلفام، یہ لوگ سنجیدہ ہو رہے ہیں، مجھے دھمکی ملی ہے۔ یہی تو ہوتا ہے جب کوئی سچ کے قریب پہنچ جائے۔ گلفام کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ لائبہ کی آنکھوں میں ضد تھی۔ میں جانتا ہوں، اور اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کرنا۔ یہ پہلی بار تھا جب گلفام کی آواز میں فکر محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن عدالت میں مقدمے کی سماعت تھی۔ گلفام کے سامنے ایک چالاک وکیل کھڑا تھا جو قاتل کے حق میں دلائل دے رہا تھا۔ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا، بس ایک حادثہ تھا، مخالف وکیل نے کہا۔ گلفام نے تحمل سے ایک فائل کھولی اور عدالت کے سامنے پیش کی۔ یہ دیکھیے، یہ وہ فوٹیج ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ قتل جان بوجھ کر کیا گیا، مگر جج نے ثبوت کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ثبوت ناکافی ہے، کیس کو مزید شواہد کی ضرورت ہے۔ گلفام نے دانت بھینچ لیے۔ وہ جانتا تھا کہ عدالت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی لائبہ اس کے پاس آئی۔ یہ سب ایک کھیل ہے گلفام، اگر عدالت میں سچائی کی جگہ طاقتور لوگوں کی مرضی چلے گی تو تم کیسے جیتو گے؟ اور تم کیا کرو گی؟ گلفام نے سوال کیا۔ لائبہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، میں اپنی رپورٹ نشر کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ گلفام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ خطرناک ہو سکتا ہے لائبہ، زندگی خود خطرہ ہے گلفام۔ اس لمحے ہوا میں کچھ بدلا، شاید یہ احساس کہ وہ دونوں ایک ہی جنگ کے سپاہی ہیں، یا شاید کچھ اور، کچھ ایسا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگلی رات جب لائبہ اپنی کار میں جا رہی تھی، اچانک ایک تیز رفتار گاڑی اس کی طرف بڑھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کیا لائبہ بچ پائے گی؟ کیا گلفام اس جنگ میں تنہا رہ جائے گا؟ اور کیا یہ لمحہ انہیں مزید قریب لائے گا یا جدا کر دے گا؟ سازشوں کا جال۔ زندگی اور موت کے درمیان ایک لمحہ۔ دھماکے کی آواز رات کے سکون کو چیر گئی۔ ہر طرف گرد اور دھول پھیل چکا تھا۔ گاڑیاں رک گئیں۔ راہگیر خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ زمین پر شیشے کے ٹکڑے بکھرے تھے اور ان کے درمیان لائبہ کی کار الٹی پڑی تھی۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ ہوش میں تھی۔ لائبہ نے بامشکل سیٹ بیلٹ کھولی اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔
مگر درد نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ دھندلے منظر میں اس نے ایک سیاہ گاڑی کو دور جاتے دیکھا۔ یہ ایک وارننگ تھی، اگلی بار ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آواز اس کے کانوں میں گونجی اور پھر سب کچھ دھندلا پڑنے لگا۔ دوسری طرف گلفام اپنے آفس میں کیس کی فائل دیکھ رہا تھا جب فون بجا۔ دوسری طرف ایک رپورٹر کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ گلفام صاحب، لائبہ پر حملہ ہوا ہے۔ وقت جیسے تھم گیا۔ گلفام تیزی سے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس کا دل بار بار کسی انہونی کا اشارہ دے رہا تھا۔ کیا لائبہ ٹھیک ہوگی؟ اگر کچھ ہو گیا تو؟ جب وہ ہسپتال پہنچا تو لائبہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کی کلائی پر پٹی بندھی تھی اور ماتھے پر زخم کا نشان تھا، مگر آنکھوں میں وہی ضد اور چمک تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ گلفام نے پرسکون نظر آنے کی کوشش کی، مگر آواز میں بے چینی تھی۔ لائبہ ہلکا سا مسکرائی۔ کیا مجھے مر جانا چاہیے تھا؟ گلفام نے غصے سے سانس لی۔ یہ مذاق مت کرو لائبہ، یہ حملہ تمہیں چپ کرانے کے لیے تھا، اور تم جانتے ہو میں چپ ہونے والی نہیں، لائبہ نے پورے عزم سے کہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب گلفام نے محسوس کیا کہ وہ صرف ایک نڈر صحافی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ گلفام نے کچھ دیر بعد پولیس سے بات کی، مگر اسے معلوم تھا کہ یہاں انصاف نہیں ملے گا۔ دوسری طرف لائبہ کو اس کے چینل والوں نے رپورٹ نشر کرنے سے روک دیا تھا۔ ہم اپنی جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتے لائبہ، چینل کے مالک نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لائبہ کو احساس ہوا کہ سچائی کی جنگ تنہا ہی لڑنی ہوگی۔ جب وہ ہسپتال سے باہر نکل رہی تھی، گلفام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑنے آیا ہوں، اب تم باڈی گارڈ بھی بننے لگے ہو، لائبہ نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ گلفام نے سنجیدگی سے کہا، اگر تم خود کو سنبھال نہیں سکتی تو شاید۔ ہاں۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ لائبہ نے اپنی فائل اٹھائی اور گلفام کی طرف دیکھا۔ اگر عدالت نہیں مانتی، میڈیا نہیں سنتا، تو ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ گلفام نے حیرانی سے پوچھا۔ لائبہ کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ ہم سچ کو وہاں پہنچائیں گے جہاں سے کوئی اسے روک نہ سکے۔ کیا گلفام اور لائبہ مل کر اس سازش کو بے نقاب کر پائیں گے، یا دشمن مزید خطرناک وار کرے گا؟ سچ وہی ہوتا ہے جو دبایا نہ جا سکے۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر لائبہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسکرین پر بے شمار فائلیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک تھی جس میں اس نے حملے سے پہلے اپنی تحقیق کے تمام نکات لکھے تھے۔ یہ کیس عام نہیں تھا۔ وزیر کے بیٹے کا قتل میں ملوث ہونا ایک بات تھی، مگر اس کے پیچھے چھپے مزید راز زیادہ خطرناک تھے۔ لائبہ نے ایک مخصوص فائل کھولی جس میں کچھ بینک ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ تھا۔ یہ رقم بار بار ایک خفیہ اکاؤنٹ میں منتقل کی جا رہی تھی۔ یہ پیسہ کہاں جا رہا تھا؟ کس کے حکم پر؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ اگلے دن وہ سیدھی گلفام کے دفتر پہنچی۔ وہ کسی فائل میں گم تھا۔ جب اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا، گلفام، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ تمہیں ہمیشہ مدد چاہیے لائبہ، گلفام نے مسکرا کر کہا۔ لائبہ نے اس کے سامنے ایک نوٹ بک رکھی۔ یہ دیکھو، میں نے کچھ ایسی ٹرانزیکشن کا سراغ لگایا جو قتل سے جڑی ہوئی ہیں۔ گلفام نے بغور فائل دیکھی۔ یہ تو بہت اہم ثبوت ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ان کا پیچھا کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ لائبہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، لیکن اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ گلفام نے گہری سانس لی۔ ہمیں یہ کام بہت احتیاط سے کرنا ہوگا، دشمن بہت چالاک ہے۔ لائبہ اور گلفام نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خفیہ اکاؤنٹ کے مالک کا سراغ لگائیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا، مگر وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ لائبہ نے ایک ہیکر دوست کی مدد لی جس نے کچھ سراغ نکالے۔ یہ اکاؤنٹ ایک جعلی نام پر ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل شخص ایک بڑا کاروباری شخص ہے جو سیاستدانوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ انکشاف حیران کن تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ معاملہ صرف ایک قتل کا نہیں بلکہ کرپشن، منی لانڈرنگ اور مجرمانہ سرگرمیوں کا بھی تھا۔ لائبہ اور گلفام نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید ثبوت اکٹھے کریں گے اور میڈیا پر یہ خبر لائیں گے، مگر جیسے ہی لائبہ اپنی کار میں بیٹھی، اسے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ سڑک پر نظر دوڑانے لگی۔ پیچھے ایک سیاہ گاڑی آ رہی تھی جو ہر موڑ پر اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں، مجھے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ لائبہ نے گاڑی کی رفتار بڑھائی، مگر پیچھے والی گاڑی بھی تیز ہو گئی۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور لائبہ کی گاڑی کا توازن بگڑنے لگا۔ وہ پوری طاقت سے بریک دبانے لگی، مگر گاڑی سڑک کنارے لگے ایک کھمبے سے ٹکرا گئی۔ چند لمحوں کے لیے سب کچھ سننا ہو گیا۔ کیا لائبہ بچ پائے گی، اور کیا وہ ان خفیہ مجرموں کو بے نقاب کر سکے گی؟ عدالت ظلم، جب انصاف بکتا ہو تو سچائی کیسے جیتے؟ لائبہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو گاڑی کے اندر پایا۔ سر پر چوٹ آئی تھی، مگر خوش قسمتی سے وہ شدید زخمی نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ مشکل سے کھولا اور باہر نکلی۔ وہ سڑک پر گری ہوئی تھی، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ پیچھے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ سیاہ گاڑی غائب ہو چکی تھی۔ یہ لوگ مجھے صرف ڈرانا نہیں چاہتے بلکہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور گلفام کو کال کی۔ لائبہ، تم ٹھیک ہو؟ گلفام کی آواز میں پریشانی واضح تھی۔ ہاں، مگر یہ لوگ بہت خطرناک ہو چکے ہیں۔ ہمیں جلد از جلد عدالت میں یہ کیس مضبوط کرنا ہوگا۔
اگلے دن عدالت میں قتل کیس کی ایک اور سماعت تھی۔ گلفام نے اپنا مقدمہ پورے عزم سے پیش کرنا تھا۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، مخالف وکیل نے پہلے ہی حملہ کر دیا۔ محترم جج صاحب، یہ کیس صرف ایک الزام ہے۔ میرے موکل پر لگائے گئے تمام ثبوت کمزور اور غیر مصدقہ ہیں۔ گلفام نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ ثبوت کمزور ہیں تو پھر شاید آپ عدالت کو یہ سمجھا سکیں گے کہ مقتول کے موبائل ڈیٹا میں ملزم کے ساتھ ہونے والی گفتگو کیسے موجود ہے۔ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ جج نے فائل دیکھی مگر پھر بھی معاملے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ سماعت کے دوران گلفام نے ہر ممکن کوشش کی کہ کیس کو مضبوط کرے، مگر وہ سمجھ چکا تھا کہ عدالت پہلے ہی دباؤ میں آ چکی ہے۔ عدالت کسی بڑے فیصلے کے لیے تیار نہیں۔ عدالت کی جانب سے سماعت کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ گلفام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ باہر نکلا تو لائبہ پہلے ہی منتظر تھی۔ تو کیا ہوا؟ گلفام نے مایوسی سے کہا، جج بک چکا ہے۔ عدالت میں سچائی کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ لائبہ کے ہونٹ بھیج گئے۔ تو پھر ہمیں سچ کہیں اور ثابت کرنا ہوگا۔ اگلے دن لائبہ نے اپنی تحقیق پر مبنی رپورٹ کو ایک نئی طریقے سے شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر ٹی وی چینل ساتھ نہیں دیتے تو ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے۔ اس نے ایک دھماکہ خیز ویڈیو تیار کی جس میں تمام ثبوتوں کو دکھایا گیا اور قاتل کا چہرہ بے نقاب کیا۔ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ مگر جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی، لائبہ کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب تمہیں اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ فون بند ہوتے ہی لائبہ کو احساس ہوا کہ خطرہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ کیا لائبہ اور گلفام سچ کو ثابت کر سکیں گے یا دشمن انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا؟ پہلا مارکا۔ جب سچائی کے لیے لڑائی شروع ہو جائے تو پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رات کی تاریکی میں سڑک سنسان تھی، مگر لائبہ کے دل میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا جوش تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے بہت خطرناک دشمنوں کو للکارا ہے، مگر وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ فون کال کے بعد وہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، مگر کب اور کیسے یہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سیدھی گلفام کے آفس کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ آفس پہنچی تو گلفام پہلے ہی بے چینی سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، اس نے غصے سے کہا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ ویڈیو وائرل کر دی، جانتی ہے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ لائبہ نے سنجیدگی سے کہا، جانتی ہوں، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی اور رستہ تھا؟ عدالت نے کیس دبا دیا، میڈیا خاموش ہو گیا، تو ہمیں سچ پھیلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ گلفام نے گہری سانس لی، تمہارا حوصلہ قابل تعریف ہے، لیکن دشمن معمولی نہیں ہے، یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ لائبہ نے مسکرا کر کہا، تو پھر دیکھتے ہیں وہ پہلے حملہ کرتے ہیں یا ہم؟ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا، کھڑکیاں لرز گئیں اور گلفام اور لائبہ زمین پر گر گئے۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور نقاب پوش افراد اندر داخل ہوئے۔ تم نے حد پار کر دیا ہے، ایک بھاری آواز گونجی۔ لائبہ نے لڑنے کی کوشش کی مگر ایک شخص نے اسے قابو کر لیا۔ گلفام بھی مزاحمت کرنے لگا مگر ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اب تمہیں خاموش رہنا ہوگا، ایک شخص نے غصے سے کہا اور پستول نکالی۔ لائبہ نے آنکھیں بند کر لیں، دل تیز سے دھڑک رہا تھا، مگر جیسے ہی گولی چلنے والی تھی، دروازے پر ایک اور دھماکہ ہوا۔ پولیس اندر داخل ہو چکی تھی۔ ہاتھ اوپر کر لو، انسپکٹر کی آواز گونجی۔ نقاب پوش بھاگنے لگے مگر 2 کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا، باقی فرار ہو گئے۔ گلفام نے حیرانی سے انسپکٹر کی طرف دیکھا، تمہیں کس نے بلایا؟ انسپکٹر نے لائبہ کی طرف اشارہ کیا، جب تم لوگ بحث کر رہے تھے تب لائبہ نے خاموشی سے ہمیں اطلاع دے دی تھی۔ گلفام نے حیرانی سے لائبہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ مجھے بھی کچھ سمجھ آتا ہے جناب وکیل صاحب، اگرچہ حملہ ناکام بنا دیا گیا تھا مگر یہ واضح ہو چکا تھا کہ دشمن اب زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ یہ صرف آغاز ہے گلفام، اب ہمیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ لائبہ نے سنجیدگی سے کہا، اور زیادہ مضبوط بھی؟ گلفام نے عزم سے جواب دیا۔ کیا گلفام اور لائبہ ان سازشوں کو قانون کے شکنجے میں لا سکیں گے یا دشمن کا اگلا وار زیادہ خطرناک ہوگا؟ دھوکہ یا سازش؟ کبھی کبھار دشمن وہ نہیں ہوتا جس پر تمہیں شک ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جس پر تم بھروسہ کرتے ہو۔ رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی مگر گلفام کے ذہن میں خیالات کا طوفان تھا۔ وہ اپنے دفتر میں تنہا بیٹھا، ہاتھ میں ایک فائل تھی جس میں قتل کیس کے تمام ثبوت درج تھے۔ آج کے حملے نے ثابت کر دیا تھا کہ دشمن کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن ایک سوال اس کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا، یہ مجرموں کو بروقت اطلاع کون دیتا ہے؟ عدالت میں کیس دبا دیا گیا، میڈیا خاموش ہو گیا اور پولیس میں بھی کچھ لوگ ان کے خلاف تھے، لیکن ان کے ہر قدم کی خبر دشمنوں کو مل کیسے رہی ہے؟ اسی وقت دروازہ کھلا اور لائبہ اندر آئی۔ ہمیں اب مزید احتیاط سے کام لینا ہوگا گلفام، یہ لوگ ہمارے ہر قدم پر نظر رکھ رہے ہیں۔ گلفام نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے کہا، یہی تو مسئلہ ہے لائبہ، ہمارے اندر ہی کوئی ہے جو دشمن کو اطلاع دے رہا ہے۔ لائبہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، تمہارا مطلب ہے کہ کوئی ہمارا قریبی شخص غدار ہے؟ بالکل، گلفام نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا، اور ہمیں جلد از جلد پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کون ہے۔ پولیس کے اندر ایک سازش
اگلے دن گلفام اور لائبہ نے انسپیکٹر احسان سے ملاقات کی جو اس کیس میں ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ انسپیکٹر ہمیں شک ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی ہے جو ان مجرموں کو بچا رہا ہے، گلفام نے کہا۔ انسپیکٹر احسان نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، جو لوگ کل پکڑے گئے تھے وہ آج صبح ہی رہا ہو گئے ہیں۔ لائبہ نے حیران ہو کر کہا، کیا؟ مگر وہ مجرم تھے، عدالت نے انہیں چھوڑ کیسے دیا؟ یہ وہی تو جاننے کی ضرورت ہے۔ کسی نے اوپر سے آرڈر دیا اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر ہی کوئی ہے جو دشمن کا ساتھ دے رہا ہے۔ سازش بے نقاب ہونے لگی۔ گلفام نے اپنا ایک خاص منصوبہ بنایا۔ اس نے کچھ جھوٹی معلومات پھیلانے کا فیصلہ کیا تاکہ غدار کو پکڑا جا سکے۔ ہم ایک فرضی ثبوت تیار کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ دشمن تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے ایک جعلی دستاویز بنائی جس میں لکھا تھا کہ ایک اہم گواہ گواہی دینے کو تیار ہو گیا ہے۔ اس معلومات کو صرف چند مخصوص لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ دھوکہ سامنے آ گیا۔ چند گھنٹوں بعد وہی فرضی معلومات دشمنوں تک پہنچ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ غدار ان کے بہت قریب تھا۔ انسپیکٹر احسان نے اطلاع دی، ہمارے پاس ایک ریکارڈنگ آئی ہے جس میں کسی نے وزیر کے خاص آدمیوں کو یہ خبر دی ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا ہی ایک ساتھی ہے۔ گلفام نے غصے سے کہا، کون ہے وہ؟ انسپیکٹر نے دھیرے سے نام لیا، سب انسپیکٹر رضا۔ لائبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ناممکن ہے، وہ تو ہمیشہ ہماری مدد کر رہا تھا۔ یہی تو دھوکہ ہے لائبہ، گلفام نے تلخی سے کہا۔ دشمن وہی ہوتا ہے جو اپنا ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ دشمن کا اگلا وار۔ اب جب غدار بے نقاب ہو چکا تھا وہ لوگ جانتے تھے کہ دشمن کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ لائبہ نے آہستہ سے کہا، اب جنگ کھل کر ہوگی گلفام، ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ اگر گلفام اور لائبہ سب انسپیکٹر رضا کو بے نقاب کر سکیں گے یا دشمن ان سے پہلے وار کرے گا۔ جب دشمن بے نقاب ہو جائے تو وہ مزید خطرناک ہو جاتا ہے۔ رات کے گپ اندھیرے میں شہر کی سڑکیں سنسان تھیں، مگر ایک گاڑی تیزی سے مرکزی شاہراہ پر بھاگ رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر لائبہ کے ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند منٹ پہلے اسے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی تھی۔ بہت ہو گیا لائبہ، اب تمہیں خاموش رہنا ہوگا۔ اور جیسے ہی اس نے فون رکھا، دو موٹر سائیکلوں پر سوار نقاب پوش افراد اس کا پیچھے کرنے لگے۔ موت کا سایہ۔ لائبہ نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، مگر تعاقب کرنے والے بھی ماہر تھے۔ ایک موٹر سائیکل اس کے قریب آئی اور ایک آدمی نے بندوق نکالی۔ اچانک ایک گولی چلنے کی آواز آئی۔ گولی سیدھی لائبہ کی گاڑی کے عقبی شیشے پر لگی، مگر خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہی۔ یہ لوگ صرف دھمکا نہیں رہے بلکہ جان سے مارنے آئے ہیں۔ لائبہ نے دانت پیستے ہوئے سوچا، تو بہن گلی ڈنڈا تھوڑی کھیلنے آئے ہیں۔ اس نے جھک کر گاڑی کا اسٹیئرنگ بائیں گھمایا اور ایک تنگ گلی میں داخل ہو گئی، مگر تعاقب کرنے والے اب بھی پیچھے تھے۔ بچاؤ کا راستہ۔ اسی وقت اس کی نظر ایک پولیس وین پر پڑی جو آگے کھڑی تھی۔ لائبہ نے فوراً گاڑی اس کی طرف دوڑا دی۔ جیسے ہی گاڑی پولیس وین کے قریب پہنچی وہ زور سے ہارن بجانے لگی۔ پولیس اہلکاروں نے فوراً رد عمل دیا اور نقاب پوش افراد نے صورتحال بگڑتی دیکھ کر راستہ بدل لیا۔ وہ فرار ہو گئے، مگر لائبہ سمجھ چکی تھی کہ اب معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ گلفام کا رد عمل۔ اگلی صبح لائبہ نے گلفام کو سب کچھ بتایا۔ گلفام کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ لوگ ہر حد پار کر چکے ہیں، اب ہمیں بھی دب کر نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قانون تو ہمارے خلاف ہی استعمال ہو رہا ہے، لائبہ نے پریشان ہو کر کہا۔ ہمیں قانون کے اندر رہتے ہوئے ہی قانون کے خلاف لڑنا ہوگا۔ ان کے تمام جرائم کو کھل کر عوام کے سامنے لانا ہوگا۔ گلفام نے پرعزم انداز میں کہا، جوابی وار کی تیاری۔ اب وہ جانتے تھے کہ دشمن کسی بھی لمحے حملہ کر سکتا ہے، مگر اس بار وہ صرف دفاع میں نہیں رہنے والے تھے بلکہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سچ جیتتا ہے یا طاقت، لائبہ نے مسکرا کر کہا۔ کیا لائبہ اور گلفام دشمن کے خلاف جوابی وار کر سکیں گے یا اگلا حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا؟ حصہ دوئم۔ کبھی کبھی سب سے بڑا دشمن وہ ہوتا ہے جس پر تم نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ لائبہ پر ہونے والے حملے کے بعد گلفام کی بے چینی اور غصہ بڑھ چکا تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام کیس نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں دشمن چھپ کر وار کر رہا ہے، اور اسی جنگ میں کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ اس نے لائبہ کو سمجھایا کہ کچھ دن کے لیے وہ عوامی مقامات پر جانے سے گریز کرے، مگر لائبہ نے ہنس کر کہا، میں اگر ڈر گئی تو یہ لڑائی یہیں ختم ہو جائے گی، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ عدالت میں ایک دھچکا۔ اسی دن گلفام نے عدالت میں ایک اہم کیس کی سماعت میں شرکت کی۔ یہ وہی کیس تھا جس میں ایک بے گناہ نوجوان کو جھوٹے قتل کے مقدمے میں پھنسا دیا گیا تھا۔ جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو گلفام نے جج کے سامنے ٹھوس دلائل رکھے اور ثابت کر دیا کہ پولیس نے جھوٹے شواہد گھڑے تھے، مگر جیسے ہی فیصلہ سنانے کا وقت آیا، جج نے اچانک کیس کو مؤخر کر دیا اور کہا کہ مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر گلفام کا دماغ گھوم گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں بڑی طاقتیں چھپی بیٹھی ہیں جو سچ کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں۔ لائبہ کی تحقیق۔ دوسری طرف لائبہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھی۔ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنے ذرائع سے کچھ معلومات حاصل کر چکی تھی۔ گلفام، تمہیں معلوم ہے کہ سب انسپیکٹر رضا صرف ایک چھوٹا مہرہ تھا، اصل طاقت کہیں اور چھپی ہے۔
کیا؟ گلفام نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے کچھ خفیہ دستاویزات حاصل کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس، سیاستدان اور چند بڑے کاروباری شخصیات مل کر ایک مافیا چلا رہے ہیں، اور جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ یا تو غائب ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ یہ سن کر گلفام نے گہری سانس لی۔ تو یہ صرف ایک قانونی جنگ نہیں بلکہ ایک پورے نظام کے خلاف جنگ ہے، خطرے کی گھنٹی۔ اب جب کہ دشمن کا اصل چہرہ پہچان چکے تھے، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہیں گے۔ لائبہ نے سنجیدگی سے کہا، اب ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ ہم بھی انہی فائلوں میں گمنام ہو جائیں گے جن پر لکھا ہوتا ہے تفتیش جاری ہے۔ گلفام نے مسکرا کر کہا، ہم نہ صرف تفتیش کریں گے بلکہ انہیں قانون کے کٹہرے میں بھی کھڑا کریں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ کیا گلفام اور لائبہ ان طاقتور مجرموں کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا کر سکیں گے؟ یہ نظام انہیں بھی خاموش کر دے گا۔ انصاف کا سودا۔ کبھی کبھی انصاف وہ نہیں ہوتا جو تمہارے دل کو سکون دے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو تمہیں زندہ رہنے کی اجازت دے۔ دھوکہ یا پیشکش؟ گلفام اپنے دفتر میں بیٹھا تھا جب اچانک اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ مسٹر گلفام، تم ایک قابل وکیل ہو مگر حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ تم کون ہو؟ گلفام نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ جاننے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ اگر تم اپنی زندگی اور اپنے قریبی لوگوں کو سلامتی چاہتے ہو تو ہمیں تمہاری خدمات درکار ہیں۔ تمہاری خدمات؟ گلفام نے حیرانی سے دہرایا۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کام کرو۔ تمہیں پیسہ، طاقت اور تحفظ دیا جائے گا، بس تمہیں اپنا رخ بدلنا ہوگا۔ گلفام کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ اگر میں انکار کر دوں تو تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس کتنے راستے ہیں تمہیں خاموش کرنے کے لیے۔ فون بند ہو چکا تھا مگر گلفام کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب کسی نے براہ راست اسے خریدنے کی کوشش کی تھی۔ لائبہ کا انتباہ۔ دوسری طرف لائبہ بھی مصروف تھی۔ اس نے ایک ایسی فائل حاصل کر لی تھی جو حکومت اور مافیا کے درمیان خفیہ معاہدوں کو بے نقاب کر سکتی تھی۔ جب وہ گلفام کے آفس پہنچی تو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ گلفام، مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی بہت بڑی چیز کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے جو فائل حاصل کی ہے وہ سب کچھ بدل سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب ہمیں خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گلفام نے تلخی سے کہا اور اسے فون کال کی احوال سنایا۔ لائبہ نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں مارنے سے پہلے ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے انکار کیا تو اگلا قدم زیادہ خطرناک ہوگا، مگر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، گلفام نے پرعزم لہجے میں کہا۔ پہلا حملہ۔ اس رات گلفام کے گھر پر فائرنگ کی گئی۔ خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہا، مگر یہ واضح ہو چکا تھا کہ اب دشمن کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اگلی صبح ایک لفافہ اس کے دفتر کے دروازے پر پڑا ملا۔ اندر ایک مختصر نوٹ تھا۔ یہ صرف ایک وارننگ تھی، اگلی بار گولی سیدھی تمہارے سینے میں ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ گلفام اور لائبہ جان چکے تھے کہ یہ جنگ اب ذاتی ہو چکی ہے۔ اب وہ یا تو جھک جائیں گے یا پھر پورے نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ لائبہ نے دھیرے سے کہا، اب فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا گلفام۔ ہم یا تو بقا کے لیے سمجھوتا کر سکتے ہیں یا سچ کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ گلفام نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مسکرا کر بولا، جب میں نے انصاف کی جنگ شروع کی تھی تبھی طے کر لیا تھا کہ میں کبھی نہیں جھکوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انہیں ان کے ہی کھیل میں مات دیں۔ کیا گلفام اور لائبہ دشمنوں کا اگلا وار روک سکیں گے یا انہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑے گا؟ کبھی کبھی دشمن کی چال اتنی خاموش ہوتی ہے کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ خطرے کی پرچھائیاں۔ گلفام اور لائبہ کے انکار کے بعد دشمنوں کی بے چینی بڑھ چکی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اگر یہ دونوں زیادہ دیر زندہ رہے تو وہ بہت کچھ برباد کر سکتے ہیں۔ لائبہ اب ایک بڑی تحقیق کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک ایسے مافیا گروپ کے شواہد اکٹھے کر رہی تھی جو حکومتی اہلکاروں کی سرپرستی میں کام کر رہا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے دفتر سے نکل رہی تھی تو اس کے موبائل پر ایک خفیہ ذرے سے پیغام آیا، لائبہ، تمہاری زندگی خطرے میں ہے، محتاط رہو۔ اس کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے کپکپائے مگر اس نے سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اندھیرے کا سفر۔ لائبہ نے اپنی کار سڑک پر ڈال دی مگر اسے جلد ہی محسوس ہونے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ دو سیاہ رنگ کی گاڑیاں کچھ فاصلے پر مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اس نے رفتار تیز کی مگر پیچھا کرنے والے بھی چوکنا تھے۔ اچانک ایک ویران سڑک پر پیچھے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کی گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے رک گئی۔ چار نقاب پوش سے اسے باہر نکلے اور اس کا دروازہ کھول کر اسے گھسیٹ لیا۔ چھوڑو مجھے، لائبہ نے مزاحمت کی مگر ایک زوردار چوٹ نے اسے نیم بے ہوش کر دیا۔ گلفام کی بے قراری۔ اگلے دن جب گلفام کو خبر ملی کہ لائبہ غائب ہو چکی ہے تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ اس نے فوراً پولیس سے رپورٹ درج کروائی مگر جو رد عمل ملا وہ حیران کن تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن شاید یہ کوئی ذاتی معاملہ ہے، ممکن ہے وہ خود ہی کہیں چلی گئی ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ گلفام نے غصے سے کہا۔ وہ خود کیوں غائب ہوگی؟ یہ اغوا ہے۔ مگر پولیس والوں نے بے حسی دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ کھیل کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اغوا کاروں کا پیغام۔ اگلی رات گلفام کے دفتر میں ایک لفافہ پہنچا۔ اندر ایک مختصر ویڈیو تھی۔ ویڈیو میں لائبہ ایک اندھیرے کمرے میں بندھی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ ایک بھاری آواز گونجی،
گلفام، تم بہت بہادر بننے کی کوشش کر رہے تھے نا؟ دیکھو اب تمہاری دوست ہمارے پاس ہے، اگر تمہیں اس کی زندگی عزیز ہے تو سب چھوڑ دو۔ ویڈیو ختم ہو گئی۔ اگلا قدم۔ گلفام کی آنکھوں میں آگ بھر چکی تھی۔ اس کے سامنے دو راستے تھے۔ وہ دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیکتے تاکہ لائبہ کی جان بچ سکے، دوسرا وہ ہر حد پار کر کے لائبہ کو بچانے کے لیے لڑے، چاہے اس کے لیے قانون توڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اس نے گہری سانس لی اور فیصلہ کر لیا، اب وقت آ گیا تھا کہ وہ بھی قانون سے ہٹ کر کھیلے۔ کیا گلفام لائبہ کو زندہ بچا سکے گا؟ یہ دشمن اس سے بھی ایک قدم آگے ہوگا۔ جب قانون اندھا ہو جائے تو انصاف کی راہ پر چلنے والوں کو خود رستہ بنانا پڑتا ہے۔ انتقام کی آگ۔ لائبہ کے اغوا کے بعد گلفام کے لیے ہر لمحہ ایک عذاب بن چکا تھا۔ پولیس نے مدد کرنے سے انکار کر دیا، میڈیا خاموش تھا اور دشمن کھلے عام اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں بھی ان کے طریقے سے کھیلوں، گلفام نے غصے سے خود سے کہا۔ اس نے اپنے کچھ قابل بھروسہ ذرائع سے رابطہ کیا اور لائبہ کا سراغ لگانے کے لیے انڈر ورلڈ سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلا سراغ گلفام کا ایک قریبی دوست جو ایک سابق انٹیلیجنس آفیسر تھا، اس سے ایک خفیہ معلومات فراہم کرتا تھا۔ لائبہ کو ایک پرانی فیکٹری میں رکھا گیا ہے جہاں عام طور پر مافیا اپنے قیدیوں کو رکھتا ہے، مگر تمہیں جلدی کرنی ہوگی۔ یہ سن کر گلفام نے بغیر وقت ضائع کیے ایک پلان بنایا۔ قانون سے باہر کی لڑائی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اس ویران فیکٹری کے قریب پہنچا۔ اس کے پاس نہ کوئی بندوق تھی، نہ کوئی قانونی آرڈر، بس ایک عزم تھا کہ وہ اپنے ساتھی کو ہر حال میں بچائے گا۔ وہ خاموشی سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ وہاں دو گارڈز مستعد کھڑے تھے، مگر گلفام نے ایک پتھر اٹھا کر ایک طرف پھینکا۔ جیسے ہی گارڈز کی توجہ بٹی، وہ جھپٹ کر ان میں سے ایک کو زمین پر پٹک دیتا ہے اور دوسرے کو مکہ مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ لائبہ کی بازیابی۔ اندر ایک تاریک کمرہ تھا جہاں لائبہ بندھی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں زخم تھے، چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں اب بھی ہمت کی چمک تھی۔ گلفام، اس نے حیرانی اور کمزوری سے کہا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو۔ گلفام نے اس کی رسی کاٹی اور اسے سہارا دیا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگے، اچانک خطرے کا الارم بجا۔ دشمنوں کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ یہاں ہے۔ آخری مقابلہ۔ باہر نکلتی ہی چار مستعد آدمیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ بہت بہادری دکھا رہے ہو وکیل صاحب، اب دیکھتے ہیں تم انصاف کیسے حاصل کرتے ہو، ان میں سے ایک آدمی بولا، مگر گلفام نے ہار ماننے کی بجائے موقع دیکھ کر ایک گارڈ پر جھپٹا، اس کے ہاتھ سے بندوق چھینی اور فائر کر دیا۔ شور مچتے ہی لائبہ نے قریب پڑی لوہے کی راڈ سے دوسرے آدمی کو زمین پر گرا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ کا نیا آغاز۔ وہ ایک محفوظ مقام پر پہنچے تو لائبہ نے گلفام کی طرف دیکھا اور کہا، اب ہمیں انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہمیں کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ گلفام نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سسٹم کو اس کے ہی ہتھیاروں سے شکست دیں۔ کیا گلفام اور لائبہ واقعی اس مافیا کو بے نقاب کر سکیں گے، یا ان کے دشمن ایک اور چال چلیں گے؟ باب 15 خون کا فیصلہ۔ جب انصاف خرید لیا جائے تو انصاف حاصل کرنے کے لیے خون بہانا پڑتا ہے۔ خاموشی سے اٹھنے والے طوفان۔ لائبہ کے اغوا کے بعد گلفام اور لائبہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ یہ لڑائی اب زندگی اور موت کی جنگ بن چکی ہے۔ وہ جس مافیا اور کرپٹ سسٹم کے خلاف کھڑے تھے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ لائبہ کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر وہ زخمی تھی۔ گلفام نے اسے آرام کرنے کا کہا، مگر وہ اصرار کرنے لگی، ہمیں فوراً کچھ کرنا ہوگا، یہ لوگ ہمیں مزید وقت نہیں دیں گے۔ گلفام نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہم انہیں ان کے ہی کھیل میں شکست دیں گے، مگر پہلے ہمیں ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ قاتلوں کی فہرست۔ لائبہ کے پاس وہ خفیہ فائل موجود تھی جس میں کئی اہم سیاستدانوں، بزنس مینوں اور کرپٹ افسران کے مافیا سے تعلقات کے ثبوت تھے۔ اگر یہ فائل میڈیا پر آ گئی تو یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے، لائبہ نے کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا بھی انہی کا ہے۔ گلفام نے جواب دیا، تو ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ سچ کو کوئی دبا نہ سکے، لائبہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ پہلا وار۔ گلفام نے اپنے کچھ خفیہ ذرائع سے رابطہ کیا اور ایک غیر جانبدار بین الاقوامی نیوز ایجنسی کو وہ فائل بھیجنے کا منصوبہ بنایا تاکہ دنیا کو اس کرپشن کا پتہ چل سکے، مگر جیسے ہی انہوں نے فائل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، ان کے سب سے قریبی ساتھی اور میزر کو قتل کر دیا گیا۔ یہ لوگ ہمیں ہر حال میں روکنا چاہتے ہیں، لائبہ نے افسوس اور غصے سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سیدھا دل پر وار کریں۔ گلفام نے فیصلہ کیا۔ عدالت میں موت کا کھیل۔ گلفام نے فیصلہ کیا کہ وہ ان مافیا سرگنوں کے خلاف براہ راست عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قدم خطرناک ہے، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب وہ عدالت میں مقدمہ لے کر گیا تو وہاں ہر طرف خوف کی فضا تھی، جج بھی دباؤ میں تھے، گواہ پیچھے ہٹ رہے تھے اور میڈیا خاموش تھی۔ اسی دوران ایک قاتل عدالت کے احاطے میں گھس آیا اور گلفام پر گولی چلانے کی کوشش کی، مگر عین وقت پر ایک پولیس اہلکار نے اسے دبوچ لیا۔ یہ دیکھو، یہ ہے ہمارا انصاف کا نظام، گلفام نے چیخ کر کہا، یہاں سچ بولنے والوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ انصاف کے انتقام۔ گلفام کے اس قدم کے بعد عوام میں غصے کی لہر دوڑ گئی، ہزاروں لوگوں سڑک پر نکل آئے، احتجاج شروع ہو گئے اور حکومت دباؤ میں آ گئی۔ لائبہ نے ٹی وی پر آ کر کہا، یہ صرف ایک مقدمہ نہیں بلکہ پورے سسٹم کے خلاف جنگ ہے، اگر ہم آج نہ لڑے تو کل کوئی اور معصوم مارا جائے گا،
फैसला कन रात। अगली रात गुलफाम और लाइबा को एक खुफिया जरिए से इत्तला मिली कि वो माफिया ग्रुप इन दोनों को हमेशा के लिए खामोश करने के लिए एक और हमला करने वाला है। ये लोग कभी नहीं रुकेंगे। लाइबा ने कहा, तो हमें भी रुकने की ज़रूरत नहीं। गुलफाम ने अपनी मुट्ठियाँ भींच कर कहा। क्या गुलफाम और लाइबा अपनी जंग जीत सकेंगे? यह सिस्टम इन्हें भी निकल लेगा। अदालत में बगावत। जब कानून कमज़ोर पड़ जाए तो सच्चाई खुद को मनवाने के लिए बगावत करती है। रात की तारीकी में हमला। गुलफाम और लाइबा को खबर मिली थी कि माफिया इन पर दोबारा वार करने वाला है। वो दोनों एक खुफिया मकाम पर थे जहां से वो अपने अगले कदम की मंसूबाबंदी कर रहे थे। हमें आवाम के सामने आकर बोलना होगा, लाइबा ने कहा। अब वक्त आ गया है कि अदालत के अंदर ही इनका पर्दा चाक किया जाए। गुलफाम ने फैसला सुनाया, मगर जैसे ही वो अपनी अगली चाल के लिए तैयार हो रहे थे, एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इनका महफूज ठिकाना एक बम धमाके से उड़ा दिया गया। ये लोग हमें ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते, लाइबा ने खांसते हुए कहा। हमें अब इनके खिलाफ आखिरी वार करना होगा। गुलफाम ने फैसला कर लिया था, वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। अदालत में सच्चाई की गूंज। अगले दिन गुलफाम ने वो मुकदमा दायर कर दिया जिसमें हुकूमत के बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब करना था। लाइबा ने भी अपने ज़राए से वो तमाम मालूमात मीडिया को फराहम कर दी थी। अदालत में खचाखच रश था। जज साहिबान पर दबाव था। सियासतदानों के चेहरे उतरे हुए थे और मीडिया भी मजबूर हो गई थी कि वो इस केस की रिपोर्टिंग करे। गुलफाम ने अदालत में खड़े होकर कहा, ये कोई आम केस नहीं है। ये इस निज़ाम के खिलाफ वो पहला मुकदमा है जो हमेशा से मज़लूमों को दबाने के लिए बनाया गया है। अगर आज ये अदालत इंसाफ ना दे सकी तो ये कौम हमेशा के लिए अंधेरे में चली जाएगी। मंसूबा जो नाकाम ना हो सका। इसी दौरान करप्ट माफिया ने जज पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो केस को ख़त्म कर दे, मगर अवामी रद्देमल बहुत शदीद था। जज ने फैसला सुनाने से पहले एक लम्हे के लिए सर झुकाया, फिर उसकी नज़र गुलफाम और लाइबा पर पड़ी जो अपनी जान जोखम पर डालकर ये जंग लड़ रहे थे। अदालत इस केस को सुनने के लिए तैयार है। जज ने फैसला सुनाया। अवाम की बेदारी। अदालत के बाहर हज़ारों लोग जमा हो चुके थे। लोग इंसाफ के नारे लगा रहे थे और इस फैसले का इंतजार कर रहे थे जो सिस्टम को हिलाकर रख सकता था। मगर खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। माफिया के लोग अभी भी मुतहर्रिक थे। वो किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। गुलफाम और लाइबा जानते थे कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये इनकलाब का आगाज़ था। क्या अदालत वाकई इंसाफ दे सकेगी या माफिया एक और चाल चलकर इन्हें खामोश कर देगी? दोस्ती या दुश्मनी? इनकलाब की राह में सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है कि आपके अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। एतमाद की दरार। लाइबा और गुलफाम एक ही मकसद के लिए लड़ रहे थे, मगर अब इनके नज़रियात में वाज़ेह फ़र्क आ चुका था। लाइबा चाहती थी कि वो मीडिया और अवामी ताकत को इस्तेमाल करें, जबकि गुलफाम का मानना था कि इन्हें कानूनी निज़ाम के अंदर रहकर इस जंग को जीतना होगा। गुलफाम, हम कब तक अदालतों पर भरोसा करते रहेंगे? सच को दबाने की कोशिश की जा रही है और तुम कह रहे हो कि हम कानूनी जंग जारी रखें। लाइबा ने गुस्से से कहा, अगर हम भी कानून तोड़ने लगे तो फिर इनमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा? गुलफाम ने सख्त लहजे में जवाब दिया। ये पहला मौका था जब इनके दरमियान इतना शदीद इख्तिलाफ हुआ। माफिया की नई चाल। इसी दौरान करप्ट माफिया ने एक नया खेल शुरू किया। उन्होंने मीडिया में झूठी खबरें फैलाना शुरू की कि गुलफाम खुद भी करप्ट लोगों के साथ मिला हुआ है। ये सब हमें कमज़ोर करने की साजिश है। लाइबा ने खबरदार किया, ये केस जीतने के लिए हमें अपने किरदार को साफ साबित करना होगा। गुलफाम ने फैसला किया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मगर लाइबा इस फैसले से मुत्तफिक नहीं थी। इख्तिलाफात की शिद्दत। प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले गुलफाम और लाइबा के दरमियान तल्ख बहस हुई। गुलफाम, अगर हमने सिस्टम के कवानीन को ही अपने हथियार बना लिया तो ये हमें मार डालेंगे। लाइबा ने कहा, तो फिर तुम क्या चाहती हो कि हम भी इनकी तरह गैर कानूनी रास्ता अपनाएं? गुलफाम का लहजा सख्त था। अगर ज़रूरी हो तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ अवामी बगावत हो, इन्हें ताकत के ज़ोर पर गिराया जाए। ये बगावत नहीं, इंतशार होगा। गुलफाम ने गुस्से से कहा। लाइबा ने खामोशी से उसे देखा, फिर कहा, शायद हमें ये जंग एक दूसरे के बगैर लड़नी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। क्या रास्ते अलग हो चुके हैं? ये पहला मौका था जब गुलफाम और लाइबा अलग हुए थे। गुलफाम अदालत के अंदर अपनी जंग लड़ने का फैसला कर चुका था, जबकि लाइबा आवाम को सड़कों पर निकालने के लिए तैयार हो रही थी। क्या इनका ये इख्तिलाफ इनके मकसद को नुकसान पहुंचाएगा या ये दो मुख्तलिफ रास्ते एक ही मंजिल पर मिलेंगे? जब सच के रास्ते पर चलो तो जान की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहो। रास्ते जुदा मगर जंग जारी। गुलफाम और लाइबा के रास्ते अलग हो चुके थे। गुलफाम अदालत में करप्ट निज़ाम के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहा था, जबकि लाइबा आवाम को सड़कों पर लाकर इनकलाब बर्पा करना चाहती थी। दोनों एक मौक़िफ़ पर कायम थे, मगर दोनों को एहसास था कि वो एक दूसरे के बगैर कमज़ोर हो चुके हैं। क्या हम वाकई दुश्मन बन चुके हैं? गुलफाम ने खुद से सवाल किया, मगर उसका जवाब उसे नहीं मिला। माफिया का खौफनाक हमला।
یہ وہ حملہ تھا جب کرپٹ مافیا نے اپنی سب سے خطرناک چال چلی۔ گلفام کے گھر پر حملہ ہوا، نامعلوم افراد نے اس کے والد پر فائرنگ کی اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ جب گلفام ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ گولی جان لیوا تھی اور اگر فوراً علاج نہ ہوا تو وہ نہیں بچ سکیں گے۔ یہ میرے خلاف وارننگ ہے، گلفام نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لائبہ کی واپسی۔ جب لائبہ کو یہ خبر ملی تو وہ فوراً ہسپتال پہنچے۔ جیسے ہی اس کی نظر گلفام پر پڑی، جو خاموشی سے اپنے والد کے بستر کے پاس کھڑا تھا، اس کے دل میں ایک درد اٹھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لائبہ نے کہا، اور میں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر ہی لڑنا ہوگا، گلفام نے جواب دیا۔ لائبہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر بولی، اب ہمیں اکٹھے ہونا ہوگا ورنہ یہ ہمیں ایک ایک کر کے مار ڈالیں گے۔ گلفام نے سر اٹھایا، دونوں کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، ایک ساتھ لڑنے کی طاقت۔ فیصلہ کن قدم۔ گلفام اور لائبہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگ کو آخری فیصلہ کن رخ دیں گے۔ گلفام عدالت میں سب سے بڑا مقدمہ دائر کرے گا اور لائبہ عوام کو مکمل بیدار کرے گی۔ یہ جنگ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ کیا گلفام اور لائبہ کا اتحاد مافیا کو گرا سکے گا یا سسٹم انہیں ایک بار پھر توڑ دے گا؟ سچ کا سفر آسان نہیں، مگر جو اس پر چل پڑے وہ کبھی رک نہیں سکتا۔ نئے محاذ کی تیاری۔ گلفام اور لائبہ ایک بار پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے، مگر اب جنگ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی تھی۔ ان کا دشمن صرف کرپٹ مافیا نہیں تھا، بلکہ وہ پورا نظام تھا جو طاقتور لوگوں کو تحفظ دیتا تھا۔ لائبہ نے اپنی پوری توانائی اس مہم میں لگا دی تھی۔ اس نے خفیہ فائلز کو بین الاقوامی میڈیا تک پہنچایا اور ایک ایسی رپورٹ تیار کی جس میں کرپٹ سیاستدانوں، بزنس مینوں اور مافیا کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کیا گیا تھا۔ ہمیں یہ سب عوام کے سامنے لانا ہوگا، لائبہ نے کہا، اور میں عدالت میں ان سب کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کروں گا۔ گلفام نے فیصلہ کیا، دھوکہ یا حقیقت؟ اسی دوران گلفام کو ایک نامعلوم ذرائع سے اطلاع ملی کہ عدالت میں اس کے خلاف ایک بڑا جال بچھایا جا رہا ہے۔ کچھ ججز کو خرید لیا گیا تھا تاکہ وہ کیس کو مسترد کر دیں اور اسے جیل میں ڈالنے کا بندوبست کریں۔ یہ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے، گلفام نے لائبہ کو بتایا۔ تو پھر اب کیا کریں گے؟ لائبہ نے سوال کیا۔ ہم عدالت میں بھی لڑیں گے اور عوام کے ذریعے بھی ان پر دباؤ ڈالیں گے۔ عدالت میں سچائی کی گونج۔ جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو پورے ملک کی نظریں اس پر تھیں۔ میڈیا میں کچھ چینلز حکومت کے دباؤ میں کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر عوام کا جوش دیدنی تھا۔ گلفام نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا، یہ کیس صرف ایک مقدمہ نہیں بلکہ اس قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اگر آج ہم کرپٹ لوگوں کو بے نقاب نہ کر سکے تو یہ ظلم کا نظام ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ لائبہ کا بڑا وار۔ اسی وقت لائبہ نے وہ ویڈیوز اور ثبوت ریلیز کر دیے جو مافیا اور سیاستدانوں کی کرپشن کو ظاہر کرتے تھے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، پورے ملک میں ہلچل مچ گئی، عوام سڑکوں پر نکل آئی اور حکومت دباؤ میں آ گئی تھی۔ کیا فیصلہ آئے گا؟ اب سب کی نظریں اس فیصلے پر تھیں، کیا عدالت انصاف دے سکے گی یا کرپٹ سسٹم ایک بار پھر جیت جائے گا؟ گلفام اور لائبہ کے لیے یہ زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ کیا سچ کی جیت ہوگی یا سسٹم انہیں ایک اور دھوکہ دے گا؟ ناانصافی کی ایوانوں میں درار۔ جب عوام جاگ جائے تو سب سے مضبوط ایوان بھی لرزنے لگتے ہیں۔ عدالت کا دباؤ۔ گلفام کے دل میں ایک انجانا خوف تھا۔ عدالت میں آخری سماعت ہونے والی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اگر فیصلہ کرپٹ نظام کے خلاف آیا تو بہت کچھ بدل سکتا ہے، مگر اگر یہ کیس دبایا گیا تو ناانصافی کا راز مزید مضبوط ہو جائے گا۔ جج صاحبان شدید دباؤ میں تھے، باہر عوام کا سمندر تھا جو انصاف کے لیے نعرے لگا رہا تھا۔ فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے، ایک دیانتدار جج نے کہا، مگر دوسرے جج جو حکومت کے دباؤ میں تھے چپ بیٹھے رہے۔ لائبہ کا آخری کارڈ۔ ادھر لائبہ نے ایک اور بڑا دھماکہ کر دیا۔ اس نے ایک ایسی خفیہ آڈیو ریکارڈنگ میڈیا پر چلا دی جس پر حکومت کے وزراء اور بڑے بزنس مین ایک جج کو کیس دبانے کے لیے رشوت کی پیشکش کر رہے تھے۔ یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی، عوام مزید مشتعل ہو گئی اور پورے شہر میں احتجاج شروع ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، لائبہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فیصلے کی گھڑی۔ جب جج نے اپنی کرسی سنبھالی تو پورے کمرے عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ عدالت نے تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورا ملک سانسیں روکے سن رہا تھا۔ یہ کیس دوبارہ کھولا جائے گا اور مزید تفتیش کے لیے ایک آزاد عدالتی کمیشن بنایا جائے گا۔ کرپٹ لوگوں میں خوف۔ یہ سنتے ہی کرپٹ سیاستدان اور مافیا کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ یہ فیصلہ ان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ اگر تحقیقات آزادانہ ہوئیں تو ان کے کالے کرتوت بے نقاب ہو سکتے تھے۔ یہ انصاف کی پہلی جیت ہے، گلفام نے لائبہ سے کہا، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ لائبہ نے جواب دیا، انقلاب کی پہلی کرن۔ یہ پہلا موقع تھا جب عوامی طاقت نے کرپٹ نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر کیا یہ کافی تھا یا مافیا اور حکومت ایک نیا جال بچھا رہی تھی؟ کیا آزاد تحقیقات واقعی انصاف لا سکیں گی یا کرپٹ نظام ایک اور چال چلے گا؟ کچھ جنگیں میدان میں نہیں ہوتی، عدالت میں لڑی جاتی ہیں اور ان کا فیصلہ تاریخ لکھتی ہے۔
انقلاب کی گھنٹی بج چکی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد پورے ملک میں ایک نئی امید جاگ اٹھی تھی۔ پہلی بار کرپٹ سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور مافیا کے خلاف ایک آزاد کمیشن قائم کیا جا رہا تھا۔ یہ مقدمہ محض ایک کیس نہیں تھا، بلکہ ایک پورے سسٹم کے خلاف بغاوت کی علامت بن چکا تھا۔ گلفام، تمہیں اندازہ ہے کہ ہم نے جو جنگ شروع کی ہے وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ لائبہ نے ایک رات گلفام سے پوچھا۔ ہاں، اور یہی جنگ ہمیں ایک نئے پاکستان کی طرف لے کر جائے گی، گلفام نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ دباؤ اور دھمکیاں۔ جیسے ہی آزاد عدالتی کمیشن نے کام شروع کیا، طاقتور حلقوں میں کھلبلی مچ گئی۔ گلفام اور لائبہ کو مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں۔ ایک رات گلفام کے چیمبر میں ایک خفیہ پیغام موصول ہوا۔ اگر تم نے یہ کیس نہیں چھوڑا تو اگلا جنازہ تمہارے کسی قریبی کا ہوگا۔ لائبہ کا جرأت مندانہ قدم۔ لائبہ نے ان دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایک خفیہ ڈاکیومنٹری تیار کی، جس میں وہ تمام شواہد شامل تھے جو انہوں نے سالوں کی محنت سے اکٹھے کیے تھے۔ ہم اس ڈاکیومنٹری کو عدالت کے باہر ریلیز کریں گے تاکہ اگر کسی نے کیس دبانے کی کوشش کی تو عوام سب کچھ جان چکے ہوں گے، لائبہ نے کہا۔ گلفام نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی فرق ہے ہمارے اور ان میں، وہ چھپاتے ہیں اور ہم سب کچھ سامنے لاتے ہیں۔ عدالت میں تاریخ کا دن۔ وہ دن آ چکا تھا جب آزاد عدالتی کمیشن کی پہلی سماعت ہونی تھی۔ عدالت کے باہر عوام کا سمندر تھا اور ہر کوئی انصاف کی امید لے کر کھڑا تھا۔ گلفام نے کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کر کہا، یہ صرف ایک کیس ہے، یہ اس قوم کی بقا کی جنگ ہے۔ اگر آج ہم سچ کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ جج نے فائل کھولی اور تاریخی مقدمے کی کارروائی کا آغاز کیا۔ کیا انصاف ملے گا؟ یہ کیس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ بن چکا تھا۔ کیا گلفام اور لائبہ اپنی جنگ جیت سکیں گے یا کرپٹ نظام ایک بار پھر جیت جائے گا؟ کیا یہ مقدمہ کرپٹ مافیا کا خاتمہ کر سکے گا یا گلفام اور لائبہ کو ایک اور چالاکی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جب جنگ حق اور باطل کی ہو تو دشمن وار پیچھے سے کرتا ہے۔ عدالتی جنگ کا آغاز۔ آزاد عدالتی کمیشن کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ گلفام نے مضبوط دلائل کے ساتھ ثبوت پیش کرنے کا آغاز کیا۔ لائبہ نے بھی اپنی تحقیقاتی رپورٹس عدالت میں جمع کروا دیں، جن میں کرپٹ سیاستدانوں، کاروباری مافیا اور اعلیٰ سرکاری افسران کے گھناؤنے جرائم کا پردہ فاش کیا گیا۔ یہ محض الزامات نہیں بلکہ ٹھوس شواہد ہیں، گلفام نے عدالت میں کہا۔ مافیا کی جوابی چال۔ کرپٹ مافیا نے اپنی بچاؤ کی چالیں کھیلنی شروع کر دی تھیں۔ میڈیا میں جھوٹی خبریں پھیلائی جانے لگیں کہ یہ کیس ایک سیاسی انتقام ہے اور گلفام کو حکومت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا عوام اب جاگ چکی تھی؟ لاکھوں لوگ عدالت کے باہر انصاف کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ قاتلانہ حملہ۔ اسی دوران مافیا نے ایک خوفناک قدم اٹھایا، لائبہ پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا۔ لائبہ ایک خفیہ انٹرویو کے لیے جا رہی تھی جب اچانک موٹر سائیکل سوار نقاب پوشوں نے اس کی گاڑی پر گولیاں برسا دیں۔ لائبہ کی گاڑی دیوار سے جا ٹکرائی اور وہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ خبر پھیلتے ہی ملک بھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ گلفام کی بے بسی اور انتقام کی آگ۔ جب گلفام کو خبر ملی تو وہ ہسپتال کے طرف بھاگا۔ لائبہ ICU میں تھی اور اس کی حالت نازک تھی۔ یہ لوگ ہر حد پار کر چکے ہیں، گلفام نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے گلفام کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ جنگ اب صرف انصاف کی نہیں تھی بلکہ انتقام کی بھی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ گلفام عدالت میں دوبارہ پیش ہوگا، مگر اب وہ پہلے والا گلفام نہیں رہا تھا۔ لائبہ کی زندگی خطرے میں تھی اور مافیا کے خلاف آخری معرکہ شروع ہونے والا تھا۔ گلفام کے لیے یہ دن غیر معمولی تھا۔ عدالت میں ہونے والی کارروائی میں جو شواہد سامنے آئے تھے وہ اس کے کیس کو مزید مضبوط کر سکتے تھے، لیکن ایک نیا خطرہ بھی سر اٹھا چکا تھا۔ لائبہ نے اسے ایک خفیہ ملاقات کی اطلاع دی تھی۔ ایک نامعلوم ذریعے نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس کرپشن کے اس نیٹ ورک کے وہ ثبوت موجود تھے جو پورے نظام کو بے نقاب کر سکتے تھے، لیکن یہ ملاقات آسان نہیں تھی کیونکہ دشمن ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ پراسرار مینیجر۔ لائبہ ایک سنسان کیفے میں داخل ہوئی جہاں ایک شخص پہلے سے موجود تھا۔ وہ اپنا چہرہ اخبار کے پیچھے چھپائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی لائبہ اس کے قریب پہنچی وہ بولا، یہاں خطرہ ہے، زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ تمہیں جو معلومات درکار ہیں وہ اس فائل میں ہے، مگر یاد رکھو اگر یہ سچ عوام کے سامنے آیا تو کئی طاقتور لوگ تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ لائبہ نے جلدی سے فائل اٹھا لی اور جانے کے لیے مڑی، لیکن اسی لمحے کیفے کے دروازے پر دو سائے نمودار ہوئے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ قانون اور طاقت کا ٹکراؤ۔ دوسری طرف گلفام عدالت میں ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا تھا۔ مخالف وکیل نے ایک ایسا گواہ پیش کیا جس کی گواہی گلفام کے موکل کے خلاف جا سکتی تھی، مگر گلفام نے اپنی ذہانت سے جرح کی اور عدالت کو یہ باور کروایا کہ یہ گواہی دباؤ میں دی جا رہی ہے۔ عین اسی لمحے لائبہ نے اسے پیغام بھیجا، گلفام، مجھے فوری طور پر تم سے ملنا ہے، ہمارے پاس وہ ثبوت ہیں جو کیس کا رخ بدل سکتے ہیں۔ خطرہ بڑھ رہا تھا۔ لائبہ نے جو فائل حاصل کی تھی وہ نہ صرف موجودہ کیس بلکہ کئی دوسرے معاملات کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی، مگر کیا وہ اسے محفوظ طریقے سے عدالت تک پہنچا پائے گی؟ اسی دوران ایک پراسرار کال آئی، تم سچ کے بہت قریب پہنچ چکی ہو لائبہ، مگر یاد رکھو سچ کی قیمت ہوتی ہے۔
کیا یہ ایک دھمکی تھی؟ کیا وہ اس جنگ میں مزید آگے بڑھ سکتے تھے یا دشمن ان پر پہلا وار کر چکا تھا؟ اندھیرے جتنے بھی گہرے ہوں، سچ کی کرن انہیں چیر کر باہر آ ہی جاتی ہے۔ لائبہ کی زندگی اور موت کی جنگ۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی، مشینوں کی بیپ بیپ، کمزور ہوتی سانسیں اور گلفام کی بے بسی۔ یہ منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ لائبہ، تمہیں جاگنا ہوگا، یہ جنگ تمہارے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ گلفام نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا۔ ڈاکٹر سے کہا کہ اگر اگلے چند گھنٹوں میں بہتری نہ آئی تو معاملات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ عدالت میں ہلچل۔ دوسری طرف عدالت میں ہنگامہ برپا تھا۔ آزاد عدالتی کمیشن نے ایک بڑا اعلان کر دیا۔ لائبہ پر حملہ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ حکومت اور کرپٹ کاروباری شخصیات اس میں ملوث ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گیا۔ سڑکوں پر لوگ نکل آئے، میڈیا پر بحث چڑھ گئی اور عوام انصاف کے لیے متحد ہو گئی۔ مافیا کی بوکھلاہٹ۔ کرپٹ سیاستدانوں اور مافیا کے سرگنا اب کھل کر سامنے آ چکے تھے۔ ان کے چہرے خوف اور پریشانی سے زرد پڑ چکے تھے۔ اگر عوام اسی طرح بیدار رہی تو ہم سب کا انجام قریب ہے۔ ایک وزیر نے مافیا دان سے کہا، گلفام اور لائبہ کو ختم کرنا ہوگا ورنہ یہ سسٹم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مافیا کے سرگنا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لائبہ کی آنکھ کھل گئی۔ عوامی احتجاج، عدالت کا دباؤ اور گلفام کی دعائیں، شاید سب نے اثر کر دیا تھا۔ اچانک لائبہ کی انگلیاں ہلی اور اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ گلفام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لائبہ، تم نے ہار نہیں مانی؟ لائبہ نے کمزور آواز میں کہا۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی گلفام۔ ایک تاریخی فیصلہ۔ عدالت نے ایک اور بڑا اعلان کر دیا۔ مافیا کے خلاف تمام شواہد سامنے آ چکے تھے۔ ان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا جاتا تھا۔ یہ سن کر عوام نے خوشی سے نعرے لگائے۔ سڑکوں پر جشن کا سماں تھا۔ کرپٹ نظام کی جڑیں ہل چکی تھیں۔ کیا یہ انقلاب کی جیت ہے؟ لائبہ ہسپتال میں تھی، گلفام عدالت میں تھا اور مافیا کے خلاف گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ لیکن کیا دشمن اتنی آسانی سے ہار مان لے گا یا ایک آخری حملہ باقی ہے؟ کیا کرپٹ نظام واقعی ختم ہو رہا ہے یا یہ ایک نئے خطرے کا آغاز ہے؟ جب انصاف بکتا ہو تو عدالتیں بازار بن جاتی ہیں، مگر جب عوام جاگ جائے تو یہی عدالتیں تاریخ لکھتی ہیں۔ مافیا کا زوال۔ عدالت کے حکم پر کرپٹ سیاستدانوں، مافیا کے سرگنوں اور ان کے حمایتی افسروں کے خلاف گرفتاریوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے نام جیل جا رہے تھے اور میڈیا ہر لمحہ اس تاریخی لمحے کو نشر کر رہا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، طاقتور لوگ اتنی آسانی سے نہیں گرتے۔ پس پردہ کھیل۔ مافیا کے کچھ لوگ اب بھی آزاد تھے اور وہ ایک آخری وار کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اگر ہم نے عدالت کو قابو نہ کیا تو اگلا نشانہ ہم ہوں گے۔ ایک کرپٹ وزیر نے کہا۔ قانون کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے مگر عوام کو نہیں، ایک اور وزیر نے جواب دیا۔ گلفام اور لائبہ کا نیا مشن۔ لائبہ اب ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکی تھی اور اپنی صحافتی جنگ کو دوبارہ سنبھالنے کے لیے تیار تھی۔ گلفام نے کہا، ہم نے صرف ایک جنگ جیتی ہے، پوری جنگ نہیں۔ لائبہ نے مسکرا کر کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ عدالتی نظام میں وہ تبدیلیاں لائی جائیں جن کی ہم نے ہمیشہ خواہش کی تھی۔ عدالت نے تاریخی فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اعلان کیا، کرپٹ ججز کو برطرف کیا جائے گا، ہر کیس کو شفاف طریقے سے سنایا جائے گا اور عوام کو انصاف کی مکمل رسائی دی جائے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی عوام نے خوشی کے نعرے لگائے، انقلاب زندہ باد، نئے چیلنجز۔ لیکن اس فیصلے کے ساتھ ہی نئے دشمن بھی پیدا ہو چکے تھے۔ کچھ طاقتور لوگ یہ تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ گلفام اور لائبہ کو روکنا ہوگا۔ وزیر، یہ سسٹم ہمیشہ کے لیے ورنہ یہ سسٹم ہمیشہ کے لیے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پس پردہ بیٹھے لوگوں نے فیصلہ کر لیا۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا گلفام اور لائبہ اپنی جدوجہد جاری رکھ سکیں گے؟ کیا کرپٹ طاقتیں ایک بار پھر سر اٹھائیں گی؟ کیا نیا عدالتی نظام قائم ہو سکے گا یا دشمن ایک اور چال چلیں گے؟ انصاف کا سورج نکلنے میں دیر لگ سکتی ہے مگر جب نکلتا ہے تو اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ عدالتی انقلاب، حقیقت یا خواب؟ عدالت میں اصلاحات کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ کرپٹ ججز کو برطرف کیا جا رہا تھا، مقدمات کی اثر نو سماعت ہو رہی تھی اور عوام میں ایک نئی امید جاگ چکی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، طاقتور لوگ آسانی سے ہار نہیں مانتے۔ خطرے کی گھنٹی۔ لائبہ نے ایک دھماکہ خیز رپورٹ تیار کی جس میں اس نے بتایا کہ کچھ کرپٹ ججز اور سیاستدان اب بھی پس پردہ سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ نئے عدالتی نظام کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ لائبہ نے گلفام سے کہا۔ گلفام نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہمیں ان سے ایک قدم آگے رہنا ہوگا۔ ایک غیر متوقع پیشکش۔ انہی دنوں گلفام کو ایک خفیہ ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ ایک بااثر کاروباری شخصیت نے اسے ایک حیران کن پیشکش کی۔ گلفام، تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، ہم تمہیں دولت، طاقت اور عزت سب کچھ دے سکتے ہیں۔ گلفام نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، انصاف بیچنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک خطرناک حملہ۔ اسی رات گلفام کے گھر پر ایک حملہ ہوا، گولیاں چلائی گئی اور وہ بال بال بچا۔
یہ لوگ اب سیدھی جنگ پر آ چکے ہیں۔ لائبہ نے غصے سے کہا، اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم مزید کتنی قربانی دے سکتے ہیں۔ گلفام نے سوچا۔ گلفام کا فیصلہ۔ اگلے دن گلفام عدالت میں پیش ہوا اور کہا، میں اس نظام کا حصہ بننے کی بجائے اس کے خلاف آخری دم تک لڑوں گا۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا گلفام کا یہ فیصلہ اسے مزید مشکلات میں ڈال دے گا؟ کیا کرپٹ لوگ ایک آخری وار کریں گے؟ کیا گلفام اور لائبہ اپنی جنگ جاری رکھ سکیں گے یا سسٹم انہیں کچل دے گا؟ انقلاب کا خواب دیکھنے والے کبھی تھکتے نہیں ہیں، اور جو تھک جائیں وہ انقلابی نہیں ہوتے۔ نئے چیلنجز کا آغاز۔ عدالتی اصلاحات کا عمل جاری تھا، مگر مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ کرپٹ طاقتیں ان پس بردہ نئی سازشیں بن رہی تھیں اور گلفام اور لائبہ کے خلاف نفرت انگیز مہم شروع ہو چکی تھی۔ یہ لوگ ہمیں عوام کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں، لائبہ نے گلفام سے کہا، لیکن سچائی کو دبایا نہیں جا سکتا، ہم آخری وقت تک لڑیں گے۔ گلفام نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ لائبہ کا خواب۔ لائبہ ایک رات دیر تک جاگ رہی تھی، اس کے سامنے کچھ پرانی رپورٹس اور کیس فائلز کھلی پڑی تھیں۔ اچانک اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے ہمیشہ ایک ایسا ملک کا خواب دیکھا تھا جہاں غریب کو انصاف ملے، جہاں طاقتور کا قانون سے سامنا ہو، جہاں سچ بولنے پر جان کو خطرہ نہ ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور قدم اٹھا لیا۔ ہمیں اب محض رپورٹ لکھنے کے بجائے لوگوں کو عملی طور پر انصاف کے لیے متحرک کرنا ہوگا۔ عوامی تحریک کا آغاز۔ لائبہ نے ایک مہم کا آغاز کیا، انصاف سب کے لیے۔ اس مہم کا مقصد تھا کہ عام لوگ اپنے مسائل کو میڈیا اور عدالت میں لائیں اور سسٹم کے خلاف آواز بلند کریں۔ ہماری جنگ صرف عدالتوں میں نہیں، سڑکوں پر بھی لڑی جائے گی۔ لائبہ نے اعلان کیا۔ مافیا کا نیا وار۔ جیسے ہی مہم مقبول ہوئی، دشمن نے اپنا کھیل کھیلا۔ یہ لوگ عوام کو اکسا رہے ہیں، ہمیں انہیں روکنا ہوگا۔ کرپٹ سیاستدانوں نے فیصلہ کیا۔ جلد ہی لائبہ اور گلفام کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کیے جانے لگے۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ ریاست کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ کیا لائبہ اور گلفام یہ جنگ جیت سکیں گے؟ اب یہ صرف عدالتی جنگ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک مکمل عوامی تحریک میں بدل چکی تھی۔ مگر کیا یہ تحریک کامیاب ہوگی؟ کیا لائبہ کا خواب حقیقت بنے گا یا کرپٹ نظام اسے کچل دے گا؟ ہر انقلاب کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ قیمت خون اور آنسوں میں چکانی پڑتی ہے۔ لائبہ اور گلفام کے خلاف محاذ۔ لائبہ کی انصاف سب کے لیے مہم پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ عام لوگ اپنی کہانیاں میڈیا پر شیئر کر رہے تھے، عدالتوں میں مقدمات درج کروائے جا رہے تھے اور کرپٹ عناصر کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ یہ لڑائی اب سسٹم کے خاتمے تک رکے گی نہیں، گلفام نے کہا۔ لیکن دشمن بھی خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ حکومت نے گلفام اور لائبہ پر غداری، ریاست دشمنی اور عوام کو بھڑکانے جیسے الزامات لگا کر ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ لائبہ کی قربانی۔ جیسے ہی پولیس نے لائبہ کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا، وہ پہلے ہی روپوش ہو چکی تھی، مگر وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں چھپ کر نہیں لڑوں گی، میں عوام کے ساتھ لڑوں گی۔ اس نے خفیہ طریقے سے ایک آخری رپورٹ جاری کی، جس میں ملک کے سب سے بڑے کرپٹ جج اور سیاستدانوں کے ثبوت شامل تھے۔ یہ رپورٹ وائرل ہو گئی، لوگ مزید مشتعل ہو گئے، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور مطالبہ کرنے لگے، ظلم ختم کرو، انصاف دو۔ گلفام کا آخری مقدمہ۔ گلفام نے فیصلہ کیا کہ وہ خود عدالت میں پیش ہوگا اور نظام کے خلاف آخری مقدمہ لڑے گا۔ یہ مقدمہ صرف میرا نہیں، بلکہ ہر اس شخص کا ہے جو کبھی ناانصافی کا شکار ہوا۔ عدالت کے اندر اور باہر لاکھوں لوگ موجود تھے، پوری دنیا کی نظریں اس کیس پر تھیں۔ فیصلہ کن لمحہ۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تمام کرپٹ افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اور گلفام اور لائبہ کو بے گناہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر عدالت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عوام نے نعرے لگائے، انصاف جیت گیا۔ کیا انقلاب مکمل ہوا؟ گلفام اور لائبہ نے ایک بڑی جنگ جیت لی تھی، لیکن کیا کرپٹ نظام واقعی ختم ہو چکا تھا یا یہ صرف ایک نئی جنگ کی شروعات تھی؟ کیا انصاف کی روشنی ہمیشہ قائم رہ سکے گی یا تاریخ خود کو دہرائے گی؟ انصاف کی جنگ ختم نہیں ہوتی، یہ ہر نسل کو لڑنی پڑتی ہے۔ نئے پاکستان کی پہلی صبح۔ عدالت کی تاریخی فیصلے کے بعد ملک میں جشن کا سماں تھا۔ لوگ سڑکوں پر نکل کر خوشیاں منا رہے تھے، انصاف کی فتح کے نعرے لگ رہے تھے۔ گلفام و لائبہ کو ہیرو مانا جا رہا تھا۔ ان کی تصویریں اخباروں کے پہلے صفحے پر تھیں، ٹی وی چینلز ان کے انٹرویو نشر کر رہے تھے۔ لیکن کیا واقعی سب کچھ بدل گیا تھا؟ گلفام کی خاموشی۔ اس تاریخی فیصلے کے بعد گلفام نے خود کو لوگوں سے دور کر لیا۔ وہ عدالت تو جا رہا تھا، مگر پہلے جیسا جوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ لائبہ نے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو؟ ہم نے جیت حاصل کی ہے، پھر یہ اداسی کیوں؟ گلفام نے گہری سانس لی۔ ہم نے کچھ چہروں کو ہٹایا ہے، مگر سسٹم اب بھی وہی ہے۔ لوگ خوش ہیں، مگر یہ خوشی کب تک رہے گی؟ لائبہ کی امید۔ لائبہ نے گلفام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ صرف شروعات ہے، ہمیں ابھی اور آگے جانا ہے۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام جاگ سکتی ہے، کہ اگر لوگ چاہیں تو انصاف حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ لڑائی ہمیشہ جاری رہے گی، ایک نئی جنگ کی تیاری۔ اسی دوران کچھ سیاسی عناصر دوبارہ منظم ہو رہے تھے۔ وہ خاموش نہیں بیٹھے تھے، بلکہ ایک نئی حکمت عملی بنا رہے تھے۔
اگر عوام کو دوبارہ سلانا دیا گیا تو ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ایک سابق کرپٹ سیاستدان نے کہا، انصاف کی روشنی باقی رہے گی۔ گلفام اور لائبہ کو اندازہ تھا کہ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، نئے دشمن آئیں گے، نئے چیلنجز ہوں گے، لیکن اگر عوام بیدار رہی تو میزان عدل کبھی نہیں جھکے گا۔ جب تک ایک بھی شخص ناانصافی کے خلاف کھڑا ہے تب تک انصاف زندہ ہے۔ اختتامیہ، ایک نئی صبح، ایک نیا سفر۔ آخری لمحہ، خوابوں کا چراغ۔ چاندنی رات تھی، ہوا میں ہلکی کھنکی تھی اور شہر کی روشنیاں نیچے کسی خواب کی مانند جھلملا رہی تھیں۔ گلفام اور لائبہ ایک بلند پہاڑی پر کھڑے تھے جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا، وہی شہر جس کی گلی کوچوں میں ناانصافی رقص کرتی تھی، جہاں حق اور باطل کی جنگ جاری تھی، جہاں وہ دونوں اپنی زندگی داؤ پر لگا چکے تھے۔ لائبہ نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کبھی سوچا تھا کہ ہم یہاں پہنچیں گے؟ گلفام نے مسکرا کر سر جھکایا، جیسے خود سے سوال کر رہا ہو۔ نہیں، لیکن شاید قسمت نے ہمیں اسی راہ کے لیے چنا تھا۔ لائبہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن بھی تھی اور ایک نہ بجھنے والا جوش بھی۔ ہم نے سب کچھ لگا دیا، اپنی نیندیں، سکون، زندگی۔ کبھی سوچا کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ گلفام نے ایک لمحے کے لیے اپنی خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہا، یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے۔ اگر ہم رک گئے تو پھر کوئی اور نہیں اٹھے گا۔ لائبہ نے ایک چراغ نکالا اور جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی، ایک علامت، روشنی کی، سچ کی، امید کی۔ اس نے چراغ جلایا اور گلفام کے سامنے رکھا۔ یہ روشنی بجھنے نہیں دینی گلفام۔ اس کی آواز میں عزم تھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ گلفام نے چراغ کی لو کو دیکھا، جیسے وہ اسے اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہو۔ اس نے نرمی سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں یہ روشنی قائم رہے گی، اور جب میں نہ ہوں تو کوئی اور اس چراغ کو تھام لے گا۔ دور کہیں مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ رات کے سائے میں ایک نئی صبح کے آثار جھلکنے لگے۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے ایک ایسی روشنی کی قسم کھا چکے تھے جو کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ اختتامیہ، چراغ سے چراغ چلتا رہے گا۔ 15 سال بعد ایک وسیع ہال میں سینکڑوں نوجوان بیٹھے تھے۔ اسٹیج پر ایک بڑی اسکرین تھی جہاں پرانی عدالتوں کے کچھ مناظر چل رہے تھے، وہی عدالتیں جہاں کبھی انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے حق بیچ دیا کرتے تھے، مگر اب تصویر بدل چکی تھی۔ اسٹیج پر ایک نوجوان وکیل کھڑا تھا، پر اعتماد، نظریں جمی ہوئی، ہاتھ میں ایک پرانی کتاب۔ وہ بولنا شروع کرتا ہے، یہ وہی قانون کی کتاب ہے جسے کبھی طاقتوروں نے اپنی مرضی کے مطابق توڑا مروڑا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسے عوام کے لیے، سچ کے لیے اور انصاف کے لیے تھامے رکھا۔ سامعین خاموش تھے، مگر ان کی آنکھوں میں جوش تھا۔ آپ جانتے ہیں گلفام کون تھا؟ وہ صرف ایک وکیل نہیں، ایک تحریک تھا۔ وہ ہمارے لیے لڑا تاکہ آج ہم یہاں کھڑے ہو سکیں۔ اس کے پیچھے اسکرین پر گلفام کی ایک پرانی تصویر نمودار ہوئی، ایک عدالت کے باہر وکلاء اور عام لوگوں کے درمیان کھڑا، آنکھوں میں عزم لیے۔ اور لائبہ، وہ صرف ایک صحافی نہیں، روشنی کی پہلی کرن تھی جس نے اندھیرے کو چیر دیا۔ اسکرین پر لائبہ کی تصویر ابھری، قلم ہاتھ میں، چہرے پر مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں وہی پرانا جوش۔ وہ جنگجو نہیں رہے، مگر ان کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ نوجوان وکیل کی آواز بلند تھی۔ ہال میں بیٹھی ایک لڑکی نے مٹھی بند کر لی، جیسے کوئی عہد باندھ رہی ہو۔ ایک اور نوجوان نے سر اسبات میں ہلایا، جیسے کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ سامعین میں ہر چہرہ ایک نیا گلفام، ایک نئی لائبہ بننے کے لیے تیار تھا۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ اسٹیج کے پیچھے ایک دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا، یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک پیغام ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوتی، صرف جنگجو بدلتے ہیں۔ یہ کہانی صرف گلفام اور لائبہ کی نہیں تھی، بلکہ ہر اس شخص کی تھی جو انصاف کے لیے لڑنا چاہتا ہے۔ حق کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ نسل در نسل آگے بڑھتی ہے۔ میزان عدل ہمیشہ قائم رہے گا۔ اختتامیہ، انصاف صرف عدالت میں نہیں، زمین میں بھی جیتا جاتا ہے۔ آخری رات، فیصلہ سنائے جانے کے بعد گلفام اور لائبہ ایک پرسکون مقام پر بیٹھے تھے جہاں شہر کی روشنیوں کے ساتھ ان کے خواب بھی جھلملاتے دکھائی دے رہے تھے۔ تو کیا ہم نے وہ سب کچھ کر لیا جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے؟ لائبہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ گلفام نے مسکرا کر کہا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، مگر منزل ابھی دور ہے۔ عوام کی بیداری۔ عدالتی انقلاب کے بعد لوگوں میں شعور بڑھنے لگا تھا۔ اب وہ اپنی آواز بلند کرنے سے نہیں گھبراتے تھے، انصاف کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اور کرپٹ نظام کے خلاف جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو طاقت اور اقتدار کے نشے میں تھے، نئے طریقے سے اپنی سازشیں رچانے لگے تھے۔ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی لائبہ، گلفام نے سنجیدگی سے کہا۔ گلفام کا فیصلہ۔ اگلے دن گلفام نے ایک اعلان کیا، میں صرف ایک وکیل نہیں، ایک تحریک کا حصہ ہوں۔ میں اس قوم کو قانون کے شعور سے روشناس کرانے کے لیے کام کروں گا تاکہ کل کوئی دوسرا گلفام عدالت میں اکیلا نہ کھڑا ہو۔ لائبہ کی نئی جدوجہد۔ لائبہ نے اپنی صحافت کو ایک نئی سمت دینے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ ایک تنظیم بنانے جا رہی تھی جہاں نوجوان صحافیوں کو تحقیقاتی صحافت کی تربیت دی جائے تاکہ وہ ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہیں۔ جب تک سچ بولنے والے موجود ہیں، جھوٹ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا یہ اختتام ہے؟
یہ کہانی صرف گلفام اور لائبہ کی نہیں تھی، بلکہ ہر اس شخص کی تھی جو ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوا۔ میزان عدل تب تک قائم رہے گا جب تک کوئی اسے تھامے کھڑا ہوگا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک پیغام ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوتی، صرف جنگجو بدلتے ہیں۔ ختم شد۔ ایک چھوٹی سی اسٹوری تھی جس میں ایک چھوٹا سا میسج تھا، جو چھوٹا نہیں بہت بڑا تھا، کہ ہمیں انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہی تو ہوتا ہے ہمارے ملک میں کہ انصاف ملتا ہی نہیں۔ جیسے پچھلے دنوں بڑا وائرل ہوا تھا ایک کیس، نتاشا کارساز کیس تھا، جس میں سارے ملک کو پتہ تھا، بلکہ وہ خود بھی کہتی تھی کہ میں ہی ہوں، جو کرنا ہے کر لو، اینڈ ایٹ دی اینڈ شی واز اسکیپڈ۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے ریویو ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ خدا حافظ۔